Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. فرض کریں کہ کارپوریٹ دنیا اور جو ہمارا بزنس کا میدان ہے وہ ایک بہت بڑی ایک پیچیدہ اور جادوئی بھول بھلیا کی طرح ہے. یعنی ایک ایسا میز جہاں دیواریں مستقل اپنی جگہ بدلتی رہتی ہیں. اور یہ کوئی عام بھول بھلیا نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. لیکن اس بھول بھلیا کی سب سے انوکھی اور بظاہر غیر منصفانہ بات یہ ہے کہ مردوں اور خواتین کے لیے یہ دیواریں بالکل مختلف انداز میں حرکت کرتی ہیں. تصور کریں کہ ایک سیدھا کشادہ راستہ جو ایک شخص کے لیے بالکل کھلا اور روشن نظر آتا ہے دوسرے کے لیے اچانک ایک اونچی شیشے کی دیوار میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہاں، وہ جسے ہم بلاس سیلنگ کہتے ہیں. بظاہر منزل نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن راستے میں ایک غیر مرئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ واقعی ایک شاندار اور زمینی حقائق سے جڑی ہوئی تمثیل ہے. شکریہ. کیونکہ دیکھیں، جب ہم کاروباری دنیا اور خاص طور پر قیادت کے روایتی ڈھانچے کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اصول اور ضوابط سب کے لیے ایک جیسے ہیں. صحیح، کہ بس محنت کریں. بالکل، کہ منافع کمائیں، محنت کریں، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں اور ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں. لیکن جب ہم اس نظام کے اندرونی میکانزم اور لاشعوری رویوں کا جائزہ لیتے ہیں تو حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور تہ در تہ نظر آتی ہے. اور اسی پیچیدگی اور انہی دیواروں کو سمجھنے کے لیے آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم خواتین کی قیادت، پرسنل برانڈنگ اور کاروباری دنیا میں ان کی کامیابی کے عوامل پر بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس آج معلومات کا جو شاندار ذخیرہ ہے وہ کوبیوتا ای بزنس یعنی خواتین اور کاروبار کے موضوع پر 2021 میں شائع ہونے والی 3 تحقیقی رپورٹس پر مبنی ہے. اور یہ بہت ہی جامع رپورٹس ہیں. جی بالکل، لیکن ہم ان رپورٹس کو کسی نصابی کتاب کی طرح بورنگ انداز میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس پورے سفر کا جائزہ لیں گے کہ کیسے ایک خاتون اپنے پرسنل برانڈ سے شروعات کرتی ہے، کیسے بڑے ادارے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آخر میں جب کچھ خواتین اس نظام سے تنگ آ کر اپنا الگ ہی راستہ بناتی ہیں تو کیا ہوتا ہے. اس ساری تحقیق کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف سطحی مسائل پر بات نہیں کرتی بلکہ ان کی نفسیاتی اور ادارہ جاتی جڑوں تک جاتی ہے. اس مطالعے کا اصل مقصد ان پوشیدہ رکاوٹوں، روایتی تصورات اور کامیابی کی ان عملی حکمت عملیوں کو بے نقاب کرنا ہے جن کا سامنا خواتین روزمرہ کرتی ہیں. صحیح. اور یہ معلومات میرا مطلب ہے ہر اس فرد کے لیے اہم ہے جو جدید کاروباری ماحول کو تیزی سے اور گہرائی سے سمجھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. تو اس بھول بھلیا کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ادارے کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک فرد کے طور پر قیادت کو کیسے دیکھا جاتا ہے. اسی لیے ہم سی ای او کے پرسنل برانڈ سے شروعات کریں گے. بالکل. اور جب ہم انفرادی سطح پر بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی اور سب سے قدیم دیوار جو سامنے آتی ہے وہ ایک لاشعوری روایتی تصور ہے جسے محققین کہتے ہیں تھنک لیڈر تھنک میل، یعنی لیڈر کا مطلب مرد. یہ تو بہت پرانا تصور ہے. جی ہاں، صدیوں سے قیادت کے جو روایتی خدوخال ہمارے ذہنوں میں بٹھائے گئے ہیں وہ مردانہ خصوصیات سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ سختی، جارحانہ، خطرات سے نہ گھبرانا اور فیصلہ کن انداز. اور مجھے لگتا ہے کہ اسی تصور کی وجہ سے وہ سنگین مسئلہ پیدا ہوتا ہے جسے اس تحقیق میں مطابقت کی کمی کا سنڈروم یا لیک آف فٹ سنڈروم کہا گیا ہے. یہ تصور مجھے واقعی بہت حیران کن لگا تھا. اچھا، آپ کو اس میں کیا چیز سب سے زیادہ عجیب لگی؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک خاتون لیڈر اپنے فطری انداز میں کام کرے جو روایتی طور پر شاید تھوڑا نرم مزاج ہو تو لوگ فوراً لاشعوری طور پر یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہ تو کمزور ہے، اس میں اہلیت ہی نہیں. بالکل درست. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر وہی خاتون لیڈر اس تنقید سے بچنے کے لیے اپنا رویہ بدل لے اور بالکل مردوں کی طرح سخت فیصلے کرے، قاطع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اسے جارحانہ قرار دے دیا جاتا ہے. جی، اس پر ایگریسو ہونے کا لیبل لگا کر اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ ایک دوہرا معیار ہے جسے ڈبل بائنڈ بھی کہا جاتا ہے. مرد اگر سخت فیصلہ کرے تو وہ مضبوط لیڈر ہے، لیکن خاتون کرے تو وہ بدتمیز یا جارحانہ مزاج ہے. مطلب یہ تو واقعی ایک دو دھاری تلوار ہے. جو بھی راستہ چنے تنقید ہی ملنی ہے.
لیکن بات صرف رویے تک تو محدود نہیں ہے نا. ظاہری شخصیت اور جسمانی کشش کے حوالے سے جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ تو میں پڑھ کر دنگ رہ گئی. ہاں، وہ حصہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اگر کوئی مرد لیڈر ظاہری طور پر پرکشش ہے تو یہ چیز اس کی سیاسی اور پیشہ ورانہ کامیابی میں اضافہ کرتی ہے، لیکن خواتین کے لیے یہ الٹا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. جی، کیونکہ انہیں فوراً غیر پیشہ ورانہ سمجھا جانے لگتا ہے۔ معاشرہ قابلیت کو عجیب سانچوں میں جانچتا ہے۔ مردوں کی کشش کو ان کے اعتماد سے جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ خواتین کی کشش کو ان کی قابلیت کی نفی سمجھ لیا جاتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ صرف ظاہری شخصیت کی وجہ سے یہاں پہنچی ہے، اور میرے خیال میں میڈیا اس میں بہت منفی کردار ادا کرتا ہے. فوربس میگزین والی مثال ہی لے لیں. ہاں، وہ مارکیٹنگ ڈائریکٹرز والی۔ ہاں، تحقیق میں دیکھا گیا کہ فوربس میں مرد مارکیٹنگ ڈائریکٹرز کا ذکر 1959 بار ہوا، جبکہ خواتین کا صرف 1050 بار. لیکن تعداد سے زیادہ اہم بات وہ ہے جو ان کے بارے میں لکھی جاتی ہے. بالکل، سوالات کا نوعیت ہی الگ ہوتی ہے۔ جی، میڈیا خواتین سے ان کی فیملی اور ورک لائف بیلنس کے سوالات کرتا ہے، جبکہ مردوں سے سیدھا ان کی صلاحیتوں پر بات کی جاتی ہے. تصور کریں نا کہ کسی مرد سی ای او سے انٹرویو میں پوچھا جا رہا ہو کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول کیسے چھوڑتے ہیں؟ واقعی یہ کتنا عجیب لگے گا. اور یہی وہ فرق ہے جو شعوری اور لاشعوری طور پر پرسنل برانڈ کو متاثر کرتا ہے۔ جب آپ کسی کی شناخت کا محور اس کی گھریلو ذمہ داریوں پر رکھ دیں گے تو اس کا عوامی تاثر خود بخود کمزور پڑ جائے گا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو کیا سوشل میڈیا نے اس فرق کو ختم کیا ہے، یا خواتین کو ایک ساتھ کئی مختلف چہروں کو، یعنی ماں، لیڈر، رول ماڈل، ان سب کو متوازن رکھنے کے لیے ایک تنی ہوئی رسی پر چلنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ مرد ایک ٹھوس پل پر چل رہے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، خواتین لنکڈ ان پر اپنی ذاتی معلومات بہت کم شیئر کرتی ہیں۔ وہ اپنی پیشہ ورانہ اور نجی زندگی کو بالکل الگ رکھتی ہیں۔ ایک موٹی دیوار کھڑی کر دیتی ہیں. بالکل، انہیں اپنے لباس، تصویر کے زاویے پر حد سے زیادہ دھیان دینا پڑتا ہے، کیونکہ معاشرہ ان کی ظاہری شناخت، جسے ایکسٹینڈڈ آئیڈینٹی کہتے ہیں، اس کا سختی سے جائزہ لیتا ہے۔ یعنی وہ جان بوجھ کر ذاتی زندگی چھپاتی ہیں. جی، تاکہ ان پر معاشرتی روایات کا لیبل نہ لگے۔ اس کے برعکس مرد سی ای اوز اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ شناخت کو ملا دیتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ میں ہی کمپنی ہوں۔ مارک زکربرگ کی مثال لے لیں، ایک عام سی ہوڈی پہن کر کمپنی چلاتے ہیں اور لوگ اسے ذہانت کی علامت سمجھتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو ہے. اگر کوئی خاتون سی ای او ویسی ہی آ جائے تو اس کی قابلیت پر سوال اٹھ جائیں گے. بالکل۔ تو اب ذرا اس کے دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں. چونکہ انفرادی سطح پر پرسنل برانڈ بنانا اتنا متصابرانہ اور مشکل ہے، تو ظاہر ہے کہ صرف اکیلے محنت کرنا تو کافی نہیں. اسی لیے اب ہم کارپوریٹ اور حکومتی سطح پر ہونے والی مداخلتوں پر بات کریں گے، شیشے کی چھت کو توڑنے کے لیے. صحیح۔ اور اس میں سب سے اہم یورپی یونین کی وہ ڈائریکٹو یا ہدایت نامہ ہے جس میں بورڈز میں 40% خواتین کی شمولیت کا ہدف دیا گیا ہے.
जी, ताकि उन पर मुआशरती रिवायात का लेबल ना लगे। इसके बरक्स मर्द सीईओज अपनी ज़ाती और पेशावराना शनाख्त को मिला देते हैं और फ़ख्र से कहते हैं कि मैं ही कंपनी हूँ। मार्क ज़करबर्ग की मिसाल ले लें। एक आम सी हुडी पहनकर कंपनी चलाते हैं और लोग इसे जहानत की अलामत समझते हैं। अरे वाह, ये तो है। अगर कोई खातून सीईओ वैसे ही आ जाए तो उसकी काबिलियत पर सवाल उठ जाएंगे। बिल्कुल। तो अब जरा उसके दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। चूंकि इनफरादी सतह पर पर्सनल ब्रांड बनाना इतना मुतसाबिराना और मुश्किल है, तो जाहिर है कि सिर्फ अकेले मेहनत करना तो काफ़ी नहीं। इसीलिए अब हम कॉरपोरेट और हुकूमती सतह पर होने वाली मुदाखलतों पर बात करेंगे, शीशे की छत को तोड़ने के लिए। सही। और इसमें सबसे अहम यूरोपीय यूनियन की वो डायरेक्टिव या हिदायतनामा है जिसमें बोर्ड्स में 40% खवातीन की शमूलियत का हदफ दिया गया है। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर कोटा सिस्टम के जरिए दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल भी दिया जाए तो क्या उससे कमरे के अंदर का माहौल खुद ब खुद बदल जाता है? मतलब क्या वो खवातीन को वाकई कबूल कर लेते हैं? अगर हम उसे बड़े तनाजुर में देखें तो समाजियात में एक तस्वुर है जिसे क्रिटिकल मास कहा जाता है। ये 40% का हदफ इसीलिए है ताकि एक खातून को औरत होने की इस्तिस्ना के तौर पर ना देखा जाए। मतलब वो कमरे में अकेली औरत ना हो जिसकी हर बात को एक औरत की राय समझा जाए। बिल्कुल। जब तादाद 40% होगी तो उनकी मौजूदगी मामूल की बात बन जाएगी। तब उनकी आरा को पेशावराना समझा जाएगा। और यहाँ एक बात वाज़े करना ज़रूरी है कि हम दो मुख्तलिफ तरीकों का मुवाजना कर रहे हैं, किसी एक की हिमायत नहीं। जी बिल्कुल, हम गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक तरफ फ्रांस और नॉर्वे जैसे ममालिक हैं जहां बिल तरतीब 45 और 40% शरह है, क्योंकि उन्होंने सख्त कोटा और सजाएं नाफिज की हैं। और दूसरी तरफ पोलैंड है जहां रजाकाराना कवायद हैं और शरह सिर्फ 23% है। ये फर्क तो बहुत वाज़ेह है। लेकिन एक मिनट, एक और बात भी तो है ना। ये एक अफसाना या मिथ है कि खवातीन क़यादत नहीं करना चाहती। मैंने मैकेंजी की तहकीक पढ़ी थी उसमें। हाँ, वो आदाद-ओ-शुमार बहुत चश्मकुशा हैं। मैकेंजी की तहकीक के मुताबिक 68% खवातीन और 67% मर्द आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब ख्वाहिश में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फ़र्क कहाँ है? सिर्फ 25% खवातीन को यकीन है कि वो ऐसा कर पाएंगी। वाकई ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। ख्वाहिश सबको है, लेकिन सिस्टम पर एतमाद सिर्फ 25% को है। इसका मतलब है कि सिर्फ कोटा काफ़ी नहीं, अंदरूनी मेंटोरिंग और नेटवर्क सी वो असल सीढ़ियां हैं जो माहौल तब्दील करती हैं। तो फिर कंपनियां अमली तौर पे क्या कर रही हैं? बहुत सी कंपनियां अब जाग रही हैं, जैसे ऑरेंज पोलिस्का के एक प्रोग्राम है राज़म.1, जिसके 4 स्तूतून हैं। ताकत, ख्वाहिश, मौजूदगी और आगाही। मैंने पढ़ा था इस बारे में। जी, और डेंसू पोलिस्का का मेंटोरिंग प्रोग्राम है, और क्रेडिट स्विस, माइक्रोसॉफ्ट और कैपजेमिनी में बाकायदा खवातीन के नेटवर्क्स बनाए गए हैं। एक और बहुत दिलचस्प चीज़ है जॉब शैडोइंग। जॉब शैडोइंग ये क्या होता है? यानी एक जूनियर खातून मुलाजिम किसी आला ओहदेदार के साथ पूरा दिन गुजारती है ताकि वो अमली तौर पर देख सके कि बोर्डरूम में फैसले कैसे होते हैं। ये वो गैर रस्मी नेटवर्क्स हैं जो मर्दों को हमेशा से बॉयज़ क्लब्स की सूरत में मैसर थे। अरे वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त तरीका है। यानी उन्हें अमली तजुर्बा मिल रहा है। बिल्कुल। खैर, अगर कॉरपोरेट दुनिया के उसूल इतने सख्त हैं और वहाँ दरवाजे ज़बरदस्ती खुलवाने पड़ रहे हैं, तो क्या होता है जब खवातीन इस निज़ाम से बाहर निकलकर खुद अपना कारोबार बनाती हैं? ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आइए पोलैंड के सूबे माजुविया की तहकीकी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। वहाँ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स यानी छोटे पैमाने की कारोबारी खवातीन पर एक तहकीक की गई। जी, 309 कारोबारी खवातीन पर, और आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि उनमें से 91.9% का अपना इनफरादी कारोबार है। और मेरे ख्याल में इनमें से ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में है। बिल्कुल, 72.8%। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि 54.7% ने कोई मुलाजिम नहीं रखा हुआ, वो अकेले सब संभाल रही हैं। यानी वन वुमन आर्मी। लेकिन कामयाबी किनको ज़्यादा मिलती है?
سب سے زیادہ کامیابی 30 سے 39 سال کی عمر کی خواتین کو ملتی ہے جن کے پاس اعلیٰ تعلیم اور متعلقہ انڈسٹری کا تجربہ ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب وہ تجربہ لے کر اپنا کام شروع کرتی ہیں، اور ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہیں؟ کیا وہ بھی کوئی بہت بڑی ٹیک کمپنی بناتی ہیں؟ نہیں، وہ بڑی تکنیکی ایجادات یا آئی سی ٹی کے بجائے کسٹمر سروس کو بہتر بنانے جیسی درمیانی مدت کی حکمت عملیوں سے کامیابی حاصل کرتی ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا کامیابی کا مطلب ہمیشہ کوئی اربوں ڈالر کی ٹیک کمپنی بنانا ہی ہے، یا یہ تحقیق کامیابی کے پیمانے کو ایک نیا رخ دے رہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ اس تحقیق نے کامیابی کی تعریف بدل دی ہے۔ ان خواتین کے لیے کامیابی کا مطلب صرف مالی منافع نہیں بلکہ اپنے فیصلوں کی آزادی اور بہترین کسٹمر سروس ہے۔ لیکن ایک منٹ، مالیاتی چیلنجز بھی تو ہوں گے نا؟ مجھے یاد ہے ایک اعداد و شمار تھا۔ جی، 79.9% یعنی لگ بھگ 80% خواتین اپنا ذاتی پیسہ لگاتی ہیں۔ واقعی؟ بینک انہیں فنڈنگ کیوں نہیں لیتے؟ بیرونی فنڈنگ ملنے میں انہیں شدید مشکلات ہوتی ہیں، اور یہ بھی اسی تعصب کا حصہ ہے جس پر ہم نے شروع میں بات کی۔ فائنینشل ادارے ان کے خطرات کو بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں۔ یہ تو بہت ناانصافی ہے۔ پھر وہ ترقی کیسے کرتی ہیں؟ جو خواتین صرف مقامی سطح پر رہنے کے بجائے قومی یا بین الاقوامی مارکیٹ اور بڑے اداروں یعنی B2B تک اپنا دائرہ کار بڑھاتی ہیں، وہ معاشی طور پر بہت زیادہ کامیاب ہوتی ہیں۔ ان کا سب سے اہم اشاریہ 39 سال سے کم عمر ہونا اور ان کا خطرات مول لینے والا اور فعال یا پرویکٹو رویہ ہے۔ صحیح۔ تو اس گہرے مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ خواتین کو کارپوریٹ دنیا میں لیڈر کے طور پر خود کو منوانے کے لیے کیسی تنی ہوئی رسی پر چلنا پڑتا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح ادارہ کوٹا اور مینٹورنگ سے ان پوشیدہ رکاوٹوں کو گرا رہے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے خواتین خود اپنا کاروبار شروع کر کے کامیابی کے نئے اصول وضع کر رہی ہیں۔ بالکل، اور ہمارے سننے والوں کے لیے ان معلومات کی اہمیت صرف کتابی نہیں ہے۔ آپ چاہے ایک میٹنگ کی تیاری کر رہے ہوں، کسی ادارے میں کام کرتے ہوں، یا خود ایک صارف ہوں، یہ علم آپ کو ان پوشیدہ تعصبات کو پہچاننے کے قابل بناتا ہے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں لاشعوری طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ معلومات کا خزانہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قابلیت کا اندازہ روایتی چشموں سے نہیں بلکہ حقائق پر مبنی ہونا چاہیے۔ بالکل درست۔ تو آج کی قسط کے اختتام پر ہم اپنے سننے والوں کو ایک سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اگر موجودہ کاروباری دنیا تاریخی طور پر مردوں نے اور مردانہ خصوصیات کے مطابق بنائی ہے، تو کیا مستقبل میں خواتین کو صرف انہی بنے بنائے اصولوں میں خود کو ڈھالنا پڑے گا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جی، یا کیا آنے والی دہائیوں میں خواتین انٹرپرینورز کی بڑھتی ہوئی تعداد اس تصور کو ہی مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گی کہ ایک کامیاب کاروبار یا بہترین لیڈر اصل میں کیسا دکھتا ہے؟ ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.